ایک بڑی بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ایک جملہ آ رہا ہے، بڑے دھیان سے سننا اور اپنے دلوں اور روحوں میں اتار لینا، اور میں تو یہ کہوں گا اس ایک جملے کو عمر بھر وظیفے کے طور پہ یاد رکھنا، زندگی کا ماٹو بنا لینا، شاید اس جملے سے زندگیاں سنور جائیں۔ جب آقا نے یہ فرمایا تو قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص حضور کا خطاب سن رہا تھا، پاس ہی کھڑا، اس کا نام تھا عمیر بن حمام۔ وہ کھجوریں کھا رہا تھا۔ ایسے لوگ بھی تھے نا، حضور خطاب فرما رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں ٹہنی ہے کھجوروں کی، وہ کھجوریں بھی کھائے جا رہا ہے، خطاب بھی سن رہا ہے۔ یعنی ابھی آداب نہیں آئے تھے سب کو۔ میں یہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ آداب رفتہ رفتہ آتے ہیں، آداب رفتہ رفتہ۔ کھجوریں کھا رہا تھا، اس کے کان پر آواز پڑی کہ حضور نے فرمایا ہے آج جو لڑے گا اور مڑ کے نہیں آئے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس نے کھجوروں کی ٹہنی پھینک دی، چھلانگ لگا کے میدان میں آ گیا اور کہا بخ بخ افما بینی و بین ان ادخل الجنہ الا ان یقتلنی ہؤلاء۔ اس نے کہا تعجب ہے، حیرت ہے کہ کیا میرے اور جنت کے درمیان اب صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ ایک تلوار چلے اور میری گردن کٹ جائے بس۔ ہائے ہائے ہائے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا حیرت ہے، کیا اب مجھ میں اور جنت کے درمیان بس اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ دشمن کی تلوار چلے اور میری گردن کٹے اور میں جنت میں ہوں گا؟ بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ عرض کی آقا تلوار دے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ جملے بولتے ہوئے کہ بس ایک تلوار کا فاصلہ رہ گیا ہے میرے اور جنت میں، بس یہ بولتے ہوئے کودا، اور تھوڑی دیر میں خبر آئی یا رسول اللہ وہ شہید ہو گیا۔ فرمایا پہلا شخص جنت میں چلا گیا۔ موت کی لوگوں کسی کو یقین اور خبر نہیں ہے کہ کب آ جائے، کس کو یقین ہے کہ ہم اتنے سال جی لیں گے، اور کس کو یقین ہے کہ ہم آج شام تک بھی نہیں جی سکیں۔ فاصلے بہت زیادہ بھی ہیں اور فاصلے بہت کم بھی ہیں۔ اس سے منہ پھیرے رکھیں تو پھر فاصلہ بہت زیادہ ہے جنت میں اور ہمارے درمیان، اور اگر منہ اس کی طرف کر لے اور اپنے ذوق بدل دیں، اپنی ترجیحات بدل دیں اور منہ اس کی طرف پھیر لیں، بس ہم بدل جائیں۔ میں اب لفظ بولوں گا کہ ہم میں اور جنت میں اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ ہم بدل جائیں بس۔ اگر ہم بدل جائیں تو جنت آپ کی منتظر ہے، جنت آپ کی منتظر ہے، اللہ کی رضا آپ کی منتظر ہے۔